السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے، نہ ماننے والا اور نہ لینے والا اور نہ چندے والا۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی۔ یہ ذمہ داری اس اللہ نے ہم پر لگائی ہے، اور وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نافرمانی کے لیے۔ تم بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ سب تیز آواز سے بولنا، الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزاریں گے۔ میرے بھائی، دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانا، ادھر ہی ہمارے کو رہ کر جانے، ہماری عیاشی کر دیں گے۔ جتنے عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں کیا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہم بھی اس کو اپنی عیاشی کرتا، اپنی عیاشی کرنے کی جگہ سمجھ بیٹھے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا ٹھکانہ آخرت کے اندر اللہ نے بڑا اعلیٰ درجے کا تیار کر رکھا ہے۔ وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا۔ تو وہ اللہ ہم سب سے یہ چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے۔ مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے نہ تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چلاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے بھائی کسی چیز میں ذرہ بھر بھی کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں کے اندر چھپا کر رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، خدا کی قسم وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہے جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو فرض ہوا میرے بھائی وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، لیکن ہم اپنی کامیابی کو کہاں پر تلاش کر رہے؟ دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، بے حیائی کے اندر، نئے نئے شوق کے اندر، کسی کی غلامی کرنے میں، کسی کے تلووں کو چاٹنے میں، اور دنیا کے کھلے لفظوں میں بولوں نا میرے بھائی تو کسی کے دھائی گیری کے اندر ہم اپنی کامیابیوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور مؤذن اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی ہم سب کی 100% کامیابی صرف اور صرف نماز کے اندر، اور اللہ کے حکم کے اندر، اور نبی کے طریقوں کے اندر۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارا مال، ہماری دکان، ہماری ہوشیاری، ہمارا لالچ، ہماری چالاکی خدا کی قسم ہمیں کامیاب نہیں کرے گی۔ ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ وہ کامیاب کرے گا۔ اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کا بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں پڑھ لو تم لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانا کرتا تھا اللہ تعالیٰ صرف اس کو کامیاب کیا کرتے تھے، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے میرے بھائی،
सब तेज आवाज से बोलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। हम सबने माना, इस बात को मान के हमारा ईमान, हम सबका यकीन, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा? इस काम की जिम्मेदारी किसके जिम्मे? ये काम किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? बोलो ना मेरे भाई, किसकी जिम्मेदारी? हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का छोर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुकूमत, सियासतदान, खुदा की कसम होगा, लेकिन बाद में होगा। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। तो मेरे भाई मान लो, हम सबकी कामयाबी 100% कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नाचना गाना हम लोगों की वजह से हम हुआ, बेहयाई हम लोगों की वजह से हम हुई, फाहिशी हम लोगों की वजह से हम हुई, जीना हम लोगों की वजह से हम होता जा रहा है। हमारी मस्तूरात के पर्दे हटते जा रहे, उतरते जा रहे मेरे भाई। तो मेरे भाई अपनी मस्तूरात को पर्दों का हुक्म करो, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म आया है। अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ेंगे और नबी की सुन्नतों को छोड़ेंगे, खुदा की कसम दुनिया में भी जलील हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा 2 चीजों के ऊपर अजाब होगा, एक जान पूछकर नमाज छोड़ने के ऊपर, और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। हदीस पाक का मफहूम कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछकर छोड़ा, 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा। और जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी, बच्चे, माल, दौलत, उससे सब कुछ छीन लिया गया हो, और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा है कि नमाज छोड़ने के ऊपर। अब हर बंदा अपनी जिंदगी का मुहासबा कर ले कि कितनी नमाजें जान पूछकर छोड़ी गई, अल्लाह के हुक्म को किस तरीके से तोड़ा गया, नबी की सुन्नतों को किस तरीके से छोड़ा गया। हर बंदा अपने वक्त का खुद मुहासबा कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे।